سم بکم عمی فہم لا یرجعون، تو مطلب ہے ہم سمن، یہ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں۔ اچھا، سمن کا معنی بہرا ہے اور بکمن کا معنی گونگا، عمیون اندھا۔ اچھا، یہاں سے فرماتے ہیں کہ منافقین نے جب اپنے کان حق کی صدا سننے اور زبان کو کلمہ حق ادا کرنے، ایسی جو آنکھ ہیں ان کو نشانیاں دیکھنے سے روک لیا، تو حالانکہ ان تینوں چیزوں کا مقصد یہ تھا کہ ان چیزوں سے جس کے لیے بنائے گئے ہیں ان چیزوں میں استعمال کیا جائے، لیکن انہوں نے اس سے جو جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے ان کی تخلیق ہوئی تھی ان میں استعمال نہیں کیا، تو اب ان لوگوں کو گونگے، بہرے اور اندھوں سے تشبیہ دی گئی، کیونکہ جو چیز کسی فائدے کے لیے اگر بنائی گئی ہو اور وہ فائدہ اس سے نہ ہو تو اسے معدوم سمجھ لیا جاتا ہے۔ وہی فرماتے ہیں کہ لما صدوا مسامعهم عن الاصاخۃ الی الحق، فرماتے ہیں کہ جب منافقین نے اپنے کان روک لیے عن الاصاخۃ الی الحق، حق کی طرف متوجہ ہونے سے، وَأَبَوْا أَن يُنْطِقُوا بِهِ أَلْسِنَتَهُمْ، اور یہ منکر ہو گئے اس بات کے کہ أَن يُنْطِقُوا بِهِ أَلْسِنَتَهُمْ، کہ حق کے ساتھ اپنی زبانوں کو گویا کریں، اس بات سے یہ منکر ہو گئے۔ وَيَتَبَصَّرُ الْآيَاتِ بِأَبْصَارِهِمْ، اور اپنی آنکھوں سے اللہ کی نشانیاں دیکھیں، تو اس بات سے یہ رک گئے۔ تو جُعِلُوا كَأَنَّمَا عِفَتْ مَشَاعِرُهُمْ، تو انہیں ایسا ٹھہرا لیا گیا گویا کہ ان کے ظاہری حواس وہ معوف ہو گئے، آفت زدہ ہو گئے۔ ایفت یہ مجہول ہے، ایفت مشاعرہم، کہ ان کی ظاہری حواس وہ آفت زدہ ہو گئے۔ وانتفت قواہم، اور ان کی جو طاقت ہے وہ مختل ہو گئی، ختم ہو گئی۔ کقولہ سمن۔ اچھا، سمن بکمن عمیون، یہ تینوں سمیع سے ہیں، سما یسمو، ایسے بکما یبکمو، امیا یامایو، اور تینوں یہ اسمو، ابکمو، اما کی جمع ہے، اور مؤنث ان کی آتی ہے جیسے احمرو کے مؤنث حمرا کی جمع حمرن، ایسے یہاں پر ہوگا یہ، تو یہ جمع ہے۔ تو ہم سمن یعنی منافقین یہ بہرے ہیں، بکمن یعنی بک نہیں سکتے کا مطلب وہ گونگے ہیں اور اندھے ہیں۔ اچھا، کہ منافقین نے اپنے ان اعضاء سے فائدہ نہیں اٹھایا، اصل منفعت کو کھو دیا، تو اب ان کو ایسا سمجھ لیا گیا کہ جیسے گونگے اور بہرے اور اندھے ہیں، ایسا کہیں ہوا ہے؟ تو بتا رہے اس پر شاہد ایک ہم دو شعر پیش کرتے ہیں۔ کقولہ سمن، جیسے کہ شاعر کا شعر ہے، سمن اذا سمعوا خیرا ذکرت بی وان ذکرت بسوء عندهم اذنوا، تو شاعر کہتا ہے کہ وہ بہرے ہو جاتے ہیں، اذ سمعوا خیرا، جب کوئی بھلائی سنے کہ جس بھلائی کے ساتھ میرا تذکرہ کیا جائے، تو جب بھلائی کے ساتھ میرا تذکرہ سنتے ہیں تو وہ بہرے ہو جاتے ہیں۔ وَإِن ذُكِرْتُ بِسُوءٍ عِندَهُمْ، اور اگر ان کے پاس برائی کے ساتھ میرا تذکرہ کیا جائے تو اذنوا، تو کان لگا کر سنتے ہیں۔ تو اب شاعر کہہ رہا ہے کہ جو میرے حاسدین ہیں، ہم سمن، تو ہم سے مراد حاسدین، تو جو حاسدین ہیں وہ بھلائی سنتے ہیں، لیکن بھلائی سننا ان کا اس پر کوئی فائدہ تو مرتب نہیں ہوتا، کیونکہ سننا بھی ان کا ایسا ہے جیسا انسنا، تو شاعر ان کو بہرا کہہ رہا ہے، تو بہرا اس لیے کہہ رہا ہے کہ بھلائی سننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے دوسرا یہاں وقولہ، اور ایسے شاعر کا یہ شعر ہے، اصم عن الشیء الذی لا اریدہ واسمع خلق اللہ حین اریدہ، تو شاعر کہتا ہے کہ اصم عن الشیء الذی، اس چیز کے سننے سے میں بہرا ہو جاتا ہوں
اس چیز کے سننے سے میں سب سے زیادہ بہرا ہو جاتا ہوں کہ لا اریدہ، کہ جس کو سننے کا میں ارادہ نہیں کرتا، واسمع خلق اللہ، اور اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ سننے والا ہو جاتا ہوں حین اریدو، جس وقت میں سننے کا ارادہ کروں۔ تو دونوں یہاں پر دیکھا جائے تو یہاں اسمو ہے، تو دونوں میں اسی معنی میں اطلاق ہے کہ فائدہ مرتب نہیں ہوتا، اس لیے جو ہے کہہ دیا گیا کہ میں گونگا ہو جاتا ہوں، ہاں میں بہرا ہو جاتا ہوں۔ وَإِطْلَاقُهَا عَلَيْهِمْ عَلَى طَرِيقِ التَّمْثِيل، یہاں سے قاضی بیضائی فرماتے ہیں کہ منافقین کے لیے سمن بکمن عمیون کا ذکر ہوا، تو یہ تشبیہ کے طور پر ہے یا استعارے کے طور پر؟ تو قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تشبیہ بلیغ کے طور پر ہے، استعارہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ استعارہ میں جو مستعار لہو ہوتا ہے یعنی مشبہ، تو اسے بالکلیہ متروک کر دیا جاتا ہے، نسیہ منسیہ ہو جاتا ہے، تو صرف قرینے سے اس کا پتہ چلتا ہے، اگر وہ قرینہ بھی نہ ہونا تو اسی حقیقت پر کلام مبنی ہو سکتا ہے۔ جیسے میں کہوں رأیت اسدن، میں نے شیر کو دیکھا، یغسل، کہ وہ غسل کر رہا تھا، تو اب یہاں رأیت اسدن یغسل، یغسل قرینہ بتا رہا ہے کہ اسد جو ہے مشبہ بھی ہی ہے، اور اگر یغسل نہ ہو تو رأیت اسدن جو حقیقی شعر ہوتا ہے اس پر بھی محمول کرنا ٹھیک ہے، تو اگر قرینہ نہ ہو تو حقیقی معنی پر محمول کر سکتے ہیں۔ یہاں اس پر ایک شعر دلیل کے طور پر دیں گے، جو شعر بہت مشہور ہم نے پڑھ رکھا، لدا اسدن شاکی صلاحی، تو اس شعر کے اندر قرینہ ہے، اگر قرینہ نہ ہو تو حقیقی شعر پر بھی اس کو محمول کرنا درست ہو جاتا۔ وہی فرماتے ہیں کہ وَإِطْلَاقُهَا عَلَيْهِمْ عَلَى طَرِيقِ التَّمْثِيل، اور منافقین پر اطلاقها، سمن بکمن عمیون تینوں الفاظ کا اطلاق منافقین پر یہ تمثیل نیچے دینے تشبیہ بلیغ کے طور پر ہے، لل استعارتی، استعارے کے طور پر نہیں ہے، اذ من شرطھا، کیونکہ استعارے کی شرط یہ ہے کہ ان یطوی ذکر المستعار لہو، کہ مستعار لہو جو مشبہ بنتا ہے اس مشبہ کے ذکر کو ترک کا لپیٹ دیا جائے، بحیث اس طریقے سے لپیٹ دیا جائے کہ یمکن حمل الکلام علی المستعار من، کہ مستعار من جو مشبہ بھی ہوتا، مشبہ بھی پر کلام کو محمول کرنا بھی ممکن ہو جائے، لولا القرینہ، تو اگر قرینہ نہ ہو، تو اگر قرینہ نہ ہو تو مشبہ بھی پر کلام کو محمول کرنا بھی ممکن ہو جائے گا، کا قول زہیر لدا اسد شاکی صلاحی مقذف لہو لبد اظفارہ لم تقلم۔ تو اس شعر سے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہاں پر دیکھو استعارہ ہے، لیکن سمن بکمن عمیون میں استعارہ نہیں ہو سکتا، وہ تشبیہ بلیغ ہے، اور جہاں پر استعارہ ہے وہاں مستعار لہو جو مشبہ ہوتا ہے اس کے ذکر کو بالکل لے لپیٹ دیا جاتا ہے، اور لیکن قرینہ ہوتا ہے ہاں اس پر، تو اسی کے نظیر میں یہ مثال شعر پیش کیا ہے۔ اچھا، یہ شعر جو ہے حسین ابن ضمضم کی تعریف میں ہے، اس نے قسم کھائی تھی کہ جب تک اپنے بھائی کے قاتل کو نہ مار دوں گا میں سر نہ دھوں گا، اور یہاں اسد سے وہی حسین ابن ضمضم ہی مراد ہے اس شعر۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں حاشیہ نمبر 5 میں دے رہے ہیں، قبلہ، اس سے پہلا پورا شعر ہے، فشد ولم یفزع بیوتا کثیرتا لدا حیث القت رحلہا ام قصعم شد الرجل اذا، ہاں قصعم، یہ اس سے پہلا والا مصرع ہے، تو قصعم تک، پھر اس کے بعد لدا اسد شاکی صلاحی مقذف لہو لبد اظفارہ لم تقلمی۔ تو اب اس کا ترجمہ کیا ہے پورا، فشد ولم یفزع، پورے شعر کا ترجمہ ہوگا تو جو حسین ابن ضمضم ہے اس نے حملہ کر دیا، ولم یفزع بیوتا کثیرتا، اور بہت سے گھروں سے وہ گھبرایا نہیں، ڈرا نہیں، لدا حیث القت، اور لدا حیث، حیث یعنی جگہ، لدا مانے پاس، تو یہ حملہ اس جگہ کے پاس ہوا تھا، یعنی اس جگہ پر ہوا تھا، القت رحلہا ام قصعم، جہاں ام قصعم یعنی موت کی کنیت ہے یہ،
تو جہاں موت نے اپنے ڈیرے ڈال دیے تھے، مطلب جہاں لاشیں ہی لاشیں پڑی تھیں، اس جگہ کے پاس اس نے حملہ کیا تھا۔ تو شدہ کا تعلق ہے لدہ سے، تو یہ حملہ اس جگہ پر ہوا تھا جہاں قشعم یعنی موت نے اپنے کجاوے اور اپنے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ اللہ اچھا احسان ہے کہ قشعم جو ہے یہ بوڑھے گدھ کو کہتے ہیں، تو گدھ کی عمر بہت ہوتی ہے، تو اب یہ ہے کہ موت اس کی پرورش کر رہی ہے اسے، اور جینے کی مہلت دے رہی ہے، تو موت اس کی پرورش کر رہی ہے، تو موت ہی اس کی ماں ہو گئی۔ تو قشعم تو بوڑھے گدھ کو کہتے ہیں، تو اب ہو گیا یعنی گدھ کی ماں گویا کہ موت کی کنیت قشعم ہے۔ اب جو مصرع کتاب میں ہے لدا اسدن، یعنی یہ حسین ابن دمدم کا حملہ یہ اس شیر کے پاس تھا شاکی صلاحی، کہ جو شیر ہتھیاروں سے لیس تھا، تو شاکی صلاحی قرینہ ہے، یعنی جو ہتھیاروں سے لیس تھا، مقذفن اور جس کو پھینک دیا گیا ہو، یعنی پھینک دیا گیا ہو کا مطلب ہے جو لڑائیوں میں کثرت سے شریک ہوتا ہو، میدان جنگ میں اس کو پھینکا گیا ہو، تو یہ دو ہی قرینے ہیں۔ لہو لبدن، اور جس کے لیے بال ہو، تو لبدتن کی جمع ہے یہ لبد، کہتے ہیں ان بالوں کو جو گردن پر ہوتے ہیں، یعنی جس کے لیے گردن پر بہت سے بال ہیں۔ اظفارہ لم تقلمی، تقلم باب تفعیل سے، اور جس کے ناخن نہیں کاٹے گئے ہیں، تو ناخن نہیں کاٹے گئے ہیں شیر کے، تو یہ اس پر بہادری پر دلیل ہوتا ہے کہ ابھی وہ جوان ہی ہے، اس کے ناخن بھی نہیں کٹے، تو یہ ہوا۔ فرماتے ہیں وَمِن ثَمَّ تَرَى الْمُفْلِقِينَ السَّجَارَةَ يَضْرِبُونَ عَنْ تَوَهُّمِ التَّشْبِيهِ صَفْحًا، مفلقین باب افعال سے، تو بتا رہے ہیں اسی وجہ سے تم جو جادو بیاں لوگ ہوتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں یعنی شعراء کے کلام میں اگر استعارہ ہوتا ہے تو استعارے کی جگہ پر تشبیہ کی بو بھی نہیں آتی ہے، تو جیسے یہاں ابو تمام کا شعر بھی پیش کریں گے، تو وہی فرماتے ہیں جہاں استعارہ ہوگا وہ تشبیہ سے بہت بچتے ہیں۔ تو ومن ثم، اور اسی وجہ سے کیا نیچے دے رہے ہیں لِأَجَلِ انہیں اس وجہ سے کہ استعارے کی بنا اس بات پر ہوتی ہے کہ مشبہ کے ذکر کو بالکلیہ لپیٹ دیا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے تم جادو بیاں لوگوں کو دیکھو گے کہ یضربون عن توہم التشبیہ صفحا، کہ تشبیہ کے وہم سے وہ بالکلیہ اعراض کرتے ہیں، یعنی وہاں تشبیہ کی بو بھی نہیں آتی۔ کما قال ابو تمام، جیسے کہ ابو تمام نے کہا وَيَسْعَدُ حَتَّى يَظُنُّ الْجُهُولُ بِأَنَّ لَهُ حَاجَةٌ فِي السَّمَاءِ۔ تو اس ابو تمام کا جو شعر ہے اس میں بھی صرف استعارہ تشبیہ نہیں ہے بالکل بھی، کیونکہ فرمایا اس نے کہا یسعد، چڑھتا جا رہا ہے، تو اب یہاں پر اس نے جو اس کا ممدوح ہے اس کے جو رتبے کی بلندی ہے، تو رتبے کی بلندی کو مکان کی بلندی سے تشبیہ دے دی، اور اس میں تشبیہ کا بھی بالکل وہم نہیں ہوتا، تو کہتا ممدوح چڑھتا جا رہا ہے، کہتا ممدوح چڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جاہل یہ گمان کر رہے ہیں، یعنی ناواقف لوگ یہ گمان کرنے لگے کہ بِأَنَّ لَهُ حَاجَةٌ فِي السَّمَاءِ، کہ اسے آسمان میں کوئی کام ہے۔ تو اب شاعر نے جو جہول کا لفظ استعمال کیا کہ ناواقف لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، تو کیونکہ دانا انسان وہ تو خود سمجھ جائیں گے کہ جو ہمارا ممدوح ہے اللہ نے اسے اتنے کمالات دیے ہیں کہ وہ تو خود بے نیاز ہو گیا ہے، تو آسمان پر اسے جانے کی کیا ضرورت رہی ہے۔ تو اب بالکل مشبہ کا ذکر یہاں چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی مستعار لہو کو بالکل لپیٹ دیا گیا ہے جو کہ ہوا نکلتا۔ لیکن فرماتے ہیں وَإِن طُوِّيَ ذِكْرُهُ بِحَسْبِ الْمُبْتَدَإِ، اور یہاں اس آیت کریمہ میں سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ میں یہاں مبتدا جو مشبہ ہے، تو اگرچہ اس مشبہ کے ذکر کو حذف کر دیا گیا لیکن وہ مقدر ہے، یعنی محذوف مقدر وہ مذکور کے ہی درجے میں ہوتا ہے۔ وہی بتا رہے ہیں وَإِن طُوِّيَ ذِكْرُهُ، اور آیت میں اگرچہ مشبہ کے ذکر کو مبتدا کو حذف کر کے مشبہ کے ذکر کو لپیٹ دیا گیا ہے، چھوڑ دیا گیا، لَكِنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَنْطُوقِ بِهِ، لیکن وہ منطوق بھی کے حکم میں ہے، یعنی مقدر جو ہے اور محذوف وہ مذکور کے درجے میں ہی ہوتا ہے۔ وَنَظِيرُهُ، اور اس کی نظیر
اس کے نظیر میں قاضی بیضاوی نے کہ محذوف وہ مذکور منطوق کے حکم میں ہوتا ہے ایک نظیر پیش کی، یعنی عمران ابن خطان یہ خارجیوں کا سردار تھا، تو حجاج ابن یوسف کو اس نے اسد کہا ہے، اسد کے ساتھ تشبیہ دی ہے، لیکن یہاں استعارہ نہیں ہے جیسا آیت میں نہیں ہے، کیونکہ مشبہ کی جو ضمیر ہے وہ مبتدا ہے، وہ محذوف ہے، یعنی انتا۔ اچھا، یہ شعر عمران ابن خطان نے حجاج ابن یوسف کے لیے اس وقت کہا تھا جب حجاج ابن یوسف مار ڈالنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ غزالہ کے مقابلے میں حجاج ابن یوسف شکست کھا گیا تھا، اور غزالہ نے وہ مسجد میں نماز بھی پڑھی تھی، وہ پیچھے آیا، تو اب شاعر کہہ رہا ہے کہ مجھ پر تو شیر بنتا ہے اور غزالہ سے مقابلہ کر نہیں پایا، وہاں تو بھاگ کھڑا ہوا، تو اسی کو یہاں پر اس نے تعبیر کیا ہے کہ اسد علیہ، تو جو مشبہ ہے وہ محذوف ہے جیسا آیت میں وہ مذکور کے درجے میں ہے، تو یہاں استعارہ نہیں ہوگا، تشبیہ بلیغ ہے، یعنی انت اسد علیہ، نیزے دے برے انت اسد خطاب للحجاج، یہ حجاج بن یوسف سے خطاب ہے، تو انت اسد علیہ، تو مجھ پر شیر ہے، تو مجھ پر شیر بن رہا ہے، ہاں، یعنی انت سائل، اصل عبارت انت سائل علیہ کل اسدی، تو مجھ پر حملہ کر رہا ہے شیر کی طرح، تو مجھ پر شیر ہے۔ وفی الحروب نعامۃ فتخاء، حالانکہ جنگوں میں تو شتر مرغ ہو جاتا ہے، تو نعامۃ شتر مرغ کو کہتے ہیں، تو ایسا یہ بزدل ہوتا ہے نا شتر مرغ، فتخاء یہ حال ہے، فتخاء نعامۃ سے، اس حال میں کہ وہ پر پھیلائے ہوئے ہو، اور تنفر من صفیر الصافر، اور آواز کی سیٹی سے بھاگ جاتا ہے، تو صفیر کہتے ہیں سیٹی جو ہوتی ہے، صافر یعنی ہوا، تو ہوا کی سیٹی سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے، یعنی کہنے کا مطلب ہے حجاج ابن یوسف تو مجھ پر تو شیر بن رہا ہے، حالانکہ جنگوں میں تو بزدل شتر مرغ کی طرح ہوتا ہے، فتخاؤ اس حال میں کہ وہ پر پھیلائے ہوئے بھاگ کھڑا ہوتا ہے، من صفیر الصافر ہوا کی سیٹی سے، جو جیسے حاشیہ نمبر 7 میں بھی یہ دیا ہے کہ اس کا کہنے والا عمران ابن خطان ہے، یہ خارجیوں کا سردار ہے، اس سے حجاج بن یوسف کو مخاطب کر رہا ہے کہ حجاج بن یوسف کانا ہم بأخذہ و قتلہ، اس کے قتل اور مارنے کا ارادہ کر رہا تھا، تو یہاں اسد ہے، تو یہ تشبیہ ہے، استعارہ نہیں ہے، کیونکہ طرفین کا یہاں ذکر ہے، انتا اسد، تو اس میں جو ہے طرفین کا ذکر ہے۔ اور بتا رہا ہوں نعامت یہ طائر پرندہ ہے، معروف بالجبنی اور بزدلی سے مشہور ہے، اور الفتخاء اس کا المسترخیۃ الجناحین یعنی پروں کو پھیلا ہوئے ہے، اور یہ اس کی صفت ہے کہ پروں کو پھیلاتا ہے بھاگتا ہے، تو اور صفیر یہ صوت بغیر حروف، صفیر کہتے ہیں آواز جو بغیر حروف کے ہو، یعنی سیٹی جو ہوتی ہے، اور صافر الریح یہ ہوا کو کہتے ہیں، یعنی ہوا کی سیٹی سے وہ بھاگ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ھذا اذا جعلت الضمیر للمنافقین، تو بتانا یہ تشبیہ و تمثیل کا جو قول کیا کہ تشبیہ بلیغ ہے، استعارہ نہیں ہو سکتا، تو بتانا یہ جب ہی تو ہوگا جب ضمیر منافقین کی مانے کہ منافقین وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، تو گویا کہ تشبیہ دے دی انہیں، تو اور اگر ضمیر مستوقدین کی ہو تو پھر تو حقیقی ہو جائے گا کہ وہ مستوقدین جب آگ ان کی بجھ گئی، تاریکی میں ہو گئے، تب تو ہم سمن، وہ مستوقدین بہرے ہو گئے، کچھ سنائی نہیں دے سکتا، اور گونگے ہو گئے، کچھ بول نہیں پا رہے ہیں، اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تو اندھے ہو گئے، تب حقیقی ہو۔ وہ بتا رہے ہیں ھذا اذا جعلت الضمیر المقدر للمنافقین، تو یہ تشبیہ بلیغ والا معاملہ یہ اس وقت ہے جب کہ ضمیر مقدر جو ہم نکل رہی ہے اس ضمیر کو منافقین کی بنایا جائے، الا ان الآیۃ، اس بنیاد پر کہ آیت وہ تشبیہ کا فضلۃ تمثیل و نتیجتہ، کہ وہ تشبیہ اور تمثیل کا خلاصہ اور اس کا نتیجہ ہے، یعنی مثلہم کمثل الذی استوقد سے جو تشبیہ دی تھی منافقین کو مستوقدین سے، تو اس تشبیہ کا خلاصہ صم بکم عمی میں ہے، وَإِن جُعِلَتْ لِلْمُسْتَوْقِدِينَ، اور اگر
ہم ضمیر جو ہے اسے مستوقدین کی قرار دیا جائے تو اب فہی علی حقیقتہ، تب آیت یہ اپنے حقیقت پر ہوگی، تب یہ تشبیہ کے طور پر نہیں ہوگا۔ والمعنی انہم، حقیقی اعتبار سے پھر معنی کیا ہوگا پتہ نہیں، والمعنی انہم، اور معنی یہ ہوگا کہ لما اوقدوا نارن، کہ جب مستوقدین نے آگ روشن کی، فذهب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا، اللہ ان کے نور کو لے گیا، وترکہم فی ظلمات ہائلۃ، اور انہیں ہولناک تاریکیوں میں چھوڑ دیا، ہائلۃ یعنی دہشت ناک، تو دہشت ناک تاریکیوں میں انہیں چھوڑ دیا، ادہشتہم بحیث اختلت حواسہم وانتقصت قواہم، تو انہیں ایسی ہولناک تاریکیوں میں چھوڑ دیا کہ جن تاریکیوں نے ادہشتہم انہیں دہشت میں مبتلا کر دیا، بحیث کہ ان کے حواس مختل ہو گئے اور ان کی جو طاقت تھی وہ کمزور ہو گئی۔ بتا رہے وثلاثتھا، اور صم بکم عمی، یہ تینوں کلمے قرئت بالنسب علی الحال من مفعول ترکہم، ترکہم کے مفعول سے حال ہونے کی بنیاد پر نصب کے ساتھ پڑھے گئے ہیں۔ اب نصب کے ساتھ پڑھ جائیں گے تو سمن بکمن عمین، تو یہ یعنی وترکہم، اور ان کو چھوڑ دیا، منافقین کو چھوڑ دیا یا مستوقدین کو چھوڑ دیا، تو اس حال میں کہ وہ گونگے ہیں، یعنی بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تب یہ حال ہو جائے گا۔ والسمم اصلہ، تارے سمن یہ سمم سے بنا ہے، اور سمم اصلہ اس کے حقیقی معنی ہے صلابۃ من اکتناز الاجزاء، یعنی صلابۃ وہ ٹھوس پن کہ جو اجزاء کے اکٹھا ہونے سے حاصل ہو، تو اجزاء کے اکٹھا ہونے سے جو ٹھوس پن حاصل ہوتا اس ٹھوس پن کو سمم کہتے ہیں۔ تو وَمِنْهُ قِيلَ حَجَرٌ أَصَمُّ، اور اسی سے لے کر کہا گیا ہے حجر اصم کہ ٹھوس پتھر، و قناتن سماء، اور قناتن کہتے ہیں الرمح بھالا، نیچے دے رہے یعنی ٹھوس لکڑی کا نیزہ بھالا، تو سماؤن یعنی وہ لکڑی کے جو ٹھوس ہو، ٹھوس لکڑی والا کیا ہے بھالا، و سمام القارورتی، اور سمام القارورتی، تو سمام کا معنی نیچے دے رہے سداد، تو سداد القارورتی یعنی قارورہ معنی وہ سیسی جو ہوتی ہے، تو شیشی کا بند یعنی شیشی کا ڈھکن۔ تو سممن کا اصلی اور حقیقی معنی یہ ہوا کہ اجزاء کے اکٹھا ہونے سے جو ٹھوس پن حاصل ہو جاتا ہے اس ٹھوس پن کو سممن کہتے ہیں۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ سمن بہروں کو کہتے ہیں، تو اسے بھی اس لیے کہتے ہیں کہ جب میل وغیرہ جمع ہو جاتا ہے تو اب جو قوت سماعت ہوتی ہے اس کے درمیان وہ پردہ بن جاتا ہے، جب پردہ اور ٹھوس پن ہوا ہو جاتا ہے تو وہ اب سن نہیں پاتا ہے۔ وہی یہاں فرماتے ہیں سمیہ بھی فقدان و حاست السمعی، اور سممن سے یعنی سمن سے قوت حاسہ سمع یعنی قوت سماعت کے نہ ہونے کا نام رکھا گیا، یعنی قوت سماع کے نہ ہونے کا نام سمن رکھا گیا، لأن سببہ ان یکون باطن السماخ، تو بتانا یہ کیوں رکھا گیا، تو وہ اس لیے کہ قوت سامعہ کے نہ ہونے کا سبب یہی ہوتا ہے کہ ان یکون باطن السماخ کے کان کے سوراخ کا اندرونی حصہ جو ہوتا ہے مقتنزن وہ ٹھوس ہو جاتا ہے۔ وہ کیسا ٹھوس، اس کی صفت دے رہے لا تجویف فیہ یشتمل علی ہوائن، یعنی اتنا ایسا ٹھوس ہو جاتا ہے کہ اس میں اتنی خالی جگہ بھی نہیں ہوتی، یعنی جوف اتنا خلا بھی نہیں ہوتا کہ یشتمل علی ہوائن، کہ جو ایسی ہوا پر مشتمل ہو جائے کہ یسمع الصوت بتموجہ، کہ جس ہوا کے ٹکراؤ سے آواز سنائی دے۔ والبکم الخرس، اور بکم یہ گونگے پن کا نام ہے، والعمی عدم البصر، اور عمی کہتے ہیں یعنی عدم البصر کو، بینائی کا نہ ہونا۔ ہاں، تو بینائی کا معدوم ہو جانا اس شخص سے من شانہ ان یبصرہ، جس کی شان دیکھنا ہو۔ وقد یقال لعدم البصیرہ،
اور کبھی اما کا استعمال عدم بصیرت کے لیے بھی ہو جاتا ہے، یعنی عدم بصیرت کے لیے بھی اس کا استعمال ہو جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اما کہتے تو یہ وہ بینائی نہ ہو، لیکن کبھی کبھی عدم بصیرت یعنی رہنمائی نہیں ہے اور بصیرت نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی اما کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ فہم لا یرجعون، تو لا یرجعون کا صلہ کیا آتا ہے؟ تو اس میں بتایا تو الا آئے گا تو لا یعود کے معنی میں ہوگا، اور یعنی عود کر جانا، شے کا اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹ جانا، واپس ہو جانا۔ اور اگر اس کا صلہ ان ہو تو اب اس کا معنی ہوگا رکنے کا، باز رہنے کا۔ تو وہ فرماتے ہیں فہم لا یرجعون، تو اب یہ پلٹنے والے نہیں، یعنی لا یعودون الی الہدی الذی، اگر اس کا صلہ الی آ جائے تو لا یعودون کے معنی میں ہوگا، یعنی یہ اس ہدایت کی طرف پلٹنے والے نہیں کہ جس ہدایت کو انہوں نے بیچ دیا، جس ہدایت کا سودا کر لیا، وضیعوہ، اور جس ہدایت کو ضائع کر لیا۔ او عن الضلالتی، یا اس کا صلہ ان اگر آ جائے تو لا یرجعون عن الضلالتی کا معنی ہوگا یہ اس گمراہی سے باز رہنے والے اور رکنے والے نہیں کہ جس گمراہی کو انہوں نے خرید لیا۔ او فہم متحیرون، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لا یرجعون کا اگر کوئی صلہ نہ مانے بلکہ لا یرجعون تو متحیرون کے معنی میں ہوگا، یعنی فہم متحیرون، تو لیکن متحیرون کے معنی میں ہوگا تو اس سے صرف مستوقدین ہی مراد ہوں گے، اور پہلے دو جو معنی بتا دیے الا آ جائے یا ان اگر صلہ آ جائے تب وہ منافقین کے لیے بتائیں نا۔ فہم متحیرون، تو یہ مستوقدین حیرت زدہ ہیں، لا یدرونا، اور یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یتقدمون ام یتأخرون، کہ یہ آگے بڑھیں یا پیچھے ہوں، یعنی جب آگ بجھ گئی ان کی اور اندھیرا چھا گیا، تاریکی میں ہو گئے، تو اب یہ نہیں سمجھ رہے کہ آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں۔ وَإِلَىٰ حَيْثُ ابْتَدَأُوا مِنْهُ كَيْفَ يَرْجِعُونَ، اور جس جگہ سے انہوں نے چلنے کی ابتدا کی تھی اس جگہ کی طرف یہ کیف یرجعون کیسے پلٹے، تو الا حیثو، یہ الا حیثو مکان کے معنی میں ہے، یہ یرجعون متاخر والا یعنی کیف یرجعون سے متعلق ہے، وہی بتا رہے ہیں الا حیثو یعنی اس جگہ کی طرف ابتدأوا منہ، جس جگہ سے انہوں نے چلنے کی ابتدا کی تھی تو اس جگہ کی طرف یہ کیسے پلٹے، اب انہوں نے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ والفاء للدلالۃ علی ان اتصافہم بالاحکام السابقۃ۔ اچھا بتا رہے فہم لا یرجعون کا اگر یہ آخر والا معنی ہو تب تو صرف مستوقدین ہی مراد ہوں گے، اور فا یہاں سببیہ ہوگا، یعنی لا یرجعون کا معنی ہوگا یہ متحیرون، تو یہ مستوقدین حیرت زدہ ہیں، تو فا سببیہ یعنی حیرت کا سبب، تو سبب ان کے وہی ہیں جو پہلے کہ آگ جلائی پھر آس پاس کا روشن ہو گئے، پھر ایک دم تاریکی چھا گئی اور تاریکیوں میں ہو گئے، تو یہ گزشتہ جو اوصاف ہیں وہ سبب ہیں، وہی بتانا والفاء للدلالۃ، اور فہم لا یرجعون میں فا یہ اس بات پر دلالت کرنے کے لیے ہے کہ مستوقدین کا گزشتہ اوصاف اور احکام سے متصف ہونا ہی سبب لتحیرہم، ان کے حیرت زدہ اور ان کے رکنے کا سبب ہے، کیونکہ لا یرجعون کا معنی حیرت زدہ ہونا نا، تو یہ حیرت زدہ یعنی ان کے حیرت زدہ ہونے کا سبب یہی گزشتہ احکام سے مستوقدین کا متصف ہونا ہے۔